الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك اللهم يا من نور قلوبنا بأنوار المحبة العلوية وأكمل لنا ديننا بالولاية المرتضوية وأتم نعمته علينا بالهداية الحيدرية، ونصلي ونسلم على الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق والمعلن الحق بالحق، حبيبك وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين الأئمة الهداة المعصومين أهل الذكر وأولي الأمر وأمناء رب العالمين، ولا سيما النور على النور في التخياء الديجور والإمام المنصور والسراج المستور مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة بن الحسن العسكري عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على من لم يقر بولايتهم أو عند نفسه في عدادهم أو قاس غيرهم بهم أبد العابدين ودهر الداهرين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ایام ازاں کی بعد پہلی شب جمعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے، چونکہ مینٹیننس کا کام مسلسل پنجتن سوسائٹی آف وکٹوریا میں جاری ہے اور آج الیکٹریسٹی وہاں پر آن اینڈ آف ہے اسی مینٹیننس کی وجہ سے، لہٰذا یہیں سے آپ سے مخاطب ہے اس وقت۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا۔ سبحان اللہ، وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہی۔ جملے کو اگر پھر سے آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک خاص وجہ سے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے سزاوار ہیں جس نے نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے ہم پر احسان کیا، جس سے گزشتہ امتیں محروم رہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ فقرہ کہاں سے عرض کیا گیا ہے؟ یہ در حقیقت پہلا جملہ ہے صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2 کا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مل کے صلوات بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورہ آل عمران میں کہا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم کہ اللہ نے ان کے درمیان مبعوث فرمایا رسولا منہم من انفسہم، ایک رسول مبعوث فرمایا کہ جو انہی میں سے تھے۔ یعنی جب حضور کی بعثت ہو تو کچھ مومنین کا ہونا ضروری ہے از روئے قرآن کہ جن پر وہ احسان ہو سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ مجھے بتلائیے کہ خانوادہ بنی ہاشم کے علاوہ اور حضرت ابو طالب علیہ السلام کے علاوہ کون وہ مومن ہے کہ جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے احسان کیا؟ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد عجل فرجہم۔ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کا کام یہ ہے کہ آیات کی تلاوت کرے، ویزکیہم اور تزکیہ نفس کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ بہت غور فرمائیے گا، اللہ عز و جل نے کہا حضور کے کاموں میں سے پہلا کام یہ بتلایا کہ آیات کی تلاوت کریں حضور اور تزکیہ نفس کریں۔ آیات کی تلاوت کریں گے حضور جبھی تو معلوم ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا کلام کیا، اللہ کا کلام بھی ہم تک پہنچا ہے مصطفیٰ کے وسیلے سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اگر وہ نہ ہو تو ہم تک تو خدا کا کلام بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وہ کیسے مسلمان ہیں کہ جو بغیر وسیلے کے اللہ تک ڈائریکٹ پہنچنا چاہتے ہیں؟ ہم تک تو اللہ کی نورانی کتاب بھی حضور کے وسیلے سے پہنچی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ کا کام ہے کہ آپ آیات کی تلاوت کریں. جب حضور آیات کی تلاوت کریں گے تب جا کر یہ علم ہوگا کہ یہ قرآن ہے, یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بھیجی ہوئی آیت ہے. اور تزکیہ نفس کریں. پھر غور کیجیے گا, جب آیات کی تلاوت ہو چکی تو پھر اب کتاب کی تعلیم کی ضرورت کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ. بھائی جن کے سامنے آیت پڑھی جا رہی ہے وہ کوئی چینی ہے, کوئی جرمن ہے, فرینچ ہے, جو عربی نہیں سمجھ رہے. عربی تو اچھی طرح سے سمجھ رہے ہیں, جبھی تو حضور کی زبان مطہر سے ادا کیے ہوئے الفاظ کو وہ معجزہ تصور کرتے تھے. مہذا کلام البشر کہتے تھے کہ کسی بشر کا کلام نہیں ہو سکتا. تو وہ اس فصاحت و بلاغت کو سمجھ رہے تھے, میسج کو ریسیو کر رہے تھے. یعنی پتہ چلا کہ آیات کی تلاوت فقط کافی نہیں تھی جب تک کہ حضور خود کتاب کی تعلیم بھی نہ دیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ, بے شک. حضور آیات کی خود تلاوت کریں تب جا کے قرآن کافی نہیں ہوتا جب تک کہ مصطفیٰ کی تعلیم نہ ہو. سبحان اللہ, کیا کہنے پر حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی مولی محمد عجل فرج. خود حضور تالیہ کتاب ہو, تلاوت کرنے والے, تب بھی جب تک کہ حضور تعلیم نہ فرمائے کتاب اور حکمت کی, تلاوت کافی نہیں. حضور کے سامنے ہوتے ہوئے قرآن کافی نہیں ہے تو حضور کے پردہ فرما جانے کے بعد حضور کی سنت اور حضور کی اطرت کے بغیر قرآن کیسے کافی ہو سکتا؟ سبحان اللہ, بے شک. کیا کہنے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا احسان تھا مومنین پر کہ اس نے ان کے درمیان ایک رسول کو مبعوث کیا. بے شک. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, جبکہ اس وقت کا وہ معاشرہ کھلی ہوئی گمراہی میں مبتلا تھا. تو یہ جو احسان کا لفظ ہے یہ قرآن کریم میں استعمال ہوا. اور پھر مولا سجاد علیہ السلام نے صحیفہ سجادیہ میں سے اس انداز سے ارشاد فرمایا کہ نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر احسان کیا ہے. اور اس پہ مولا نے گویا مفسر قرآن ہے, سب سے بڑے مفسر اہل بیت اطہار قرآن کے, وہ احسان جس سے گزشتہ امتیں محروم رہی, اس امت کو نبی مکرم کی بعثت کے ذریعے عطا فرمایا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. برائے عظمت سید ساجدین بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی صلی علی محمد مولی محمد عجل. کیا کہنے جملہ سبحان اللہ. جب مولا کا جو کلام ہے یہ نبی مکرم کے بارے میں, یہ بھی بہت لطیف بات ہے. یہ دوسری دعا سے میں نے پڑھا ہے, صحیفہ سجادیہ کی دعا نمبر 2. اس کا آغاز ہوتا ہے وَكَانَ مِن دُعَائِهِ علیہ السلام بعد التحمید. مولا سجاد علیہ السلام حمد خدا مکمل کر لیتے تھے تو پھر صلاۃ علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ, تو اپنے جد رسول اللہ پر اس انداز سے درود و سلام بھیجتے تھے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور فرمائیے گا, یعنی صحیفہ سجادیہ کی یہ جو دعا ہے یہ سرکار ختمی مرتبت کے فضائل پر مشتمل ہے اور ان پر درود و سلام کیسے بھیجا جائے اس کے سلیقے اور آداب پر مشتمل ہے. واہ واہ واہ, کیا ہی لطیف بات ہے کہ فضائل رسول بزبان آل رسول سن لیے جائیں, بے شک. اور حضور کے ادب اور احترام کا طریقہ بھی آل رسول جو سکھلائیں اسے فالو کیا جائے. اچھا غور کیجئے گا, صحیفہ سجادیہ کی جو پہلی دعا ہے وہ حمد الہی پر مشتمل. ہم نے جب ایام سجادیہ تھے تو اس وقت صحیفہ سجادیہ پر اس سال بھی گفتگو کی, اور سال گزشتہ تو ایک پورا عشرہ پڑھا تھا صحیفہ سجادیہ کے عنوان سے. لہذا مومنین جو کنٹینیوس لسنرز ہیں کم از کم ہمارے, وہ جانتے ہیں کہ پہلی دعا حمد الہی پر مشتمل ہے صحیفہ سجادیہ کی, اور بہت لاجیکل ہے, حمد ہی سے آغاز ہونا چاہیے. جی. اسی دعا کے بعد فوراً جو دعا ہے وہ اس پہلی دعا کا کنٹینیوشن ہے. بلکہ ایک لطیف بات یہ ہے کہ جو سیکنڈ دعا, جس کا ترجمہ بھی ہم نے پہلے جملے کا آپ کے سامنے پڑھا کہ حمد اس پروردگار کی کہ جس نے اس امت پر احسان کیا کہ نبی مکرم کو مبعوث کیا, یہ جملہ شروع ہوتا ہے واو عاطفہ سے. کیا مطلب اس کا؟ والحمد للہ الذی من علینا, واو ہے یہاں, سٹارٹ ہی ہو رہا ہے واو سے. والحمد للہ الذی من علینا بمحمد نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ, یعنی اور اللہ تعالیٰ کی حمد ہے اس بات پر کہ اس نے ہم پر احسان کیا کہ مرسل اعظم کو بھیجا. اب اس بات کا آغاز اگر اور سے ہو رہا ہے, اس کا مطلب ہے کہ یہ فرسٹ سینٹنس نہیں ہو سکتا. میں سٹارٹ کرتے ہوئے بات یہ نہیں کہہ سکتا کہ اور آپ کیا کہہ رہے ہیں. سبحان اللہ. جی, اور کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ بات کا کنٹینیوشن ہے. بے شک. یعنی یہ جو دعا ہے یہ گزشتہ دعا سے ملی ہوئی ہے. تو پہلی دعا کا اختتام ہوتا ہے جو حمد پروردگار پر پہلی دعا ہے, اس دعا کا اختتام اس فقرے پر ہوتا ہے انہو ولی حمید, کہ یقیناً تو ہی مالک و مختار ہے اے رب, اور تو ہی قابل حمد ہے. اور پھر دوسری دعا شروع ہو جاتی ہے اور تو لائق حمد ہے اس بات پر کہ تو نے ہم پر یہ احسان کیا کہ سید الانبیاء کو ہمارے درمیان بھیجا. سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا کہنے. بے شک عظمت سید الانبیاء صلوات. اللہم صلی علی محمد محمد مولی محمد عجل فرجہم. بہت خوب.
12 اور 17 ربیع الاول کے درمیان ہماری گفتگو آ گئی ہے، لہذا گفتگو کا مرکز و محور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات قدسی والا صفات ہے، اور انشاءاللہ سنڈے قبل از مغرب آپ کی خدمت میں نعت خوانی اور منقبت خوانی پیش کی جائے گی انشاءاللہ میلبرن کے وقت کے مطابق بات کر رہا ہوں، قبل از مغرب اور بعد از مغرب یہی وقت تقریباً، اس پر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ جو کچھ عرائض ہو سکیں گے یہ فقیر انشاءاللہ حضور کی خدمت میں عرض ارادت عرض ادب کرنے کی کوشش کرے گا انشاءاللہ۔ عرض یہ کہ یہ بڑا نیچرل فلو ہے۔ آپ دیکھیں مولا سجاد علیہ السلام نے کس طرح سے سمجھایا کہ دیکھو ہم کیسے کرو اور پھر نعت کیسے کرو، کہ انہو ولی الحمید، وہی مالک و مختار، وہی لائق ہم، اور اس نے ہم پر یہ احسان کیا۔ حمد ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس بات پر کہ اس نے احسان کیا ہے کہ سید الانبیاء کو بھیجا ہے، مبعوث فرمایا ہمارے درمیان، یعنی حمد کبریا ہو اور اس کے فوراً بعد نعت مصطفیٰ کا بیان ہو، یہ ائمہ علیہ السلام کو مطلوب ہے۔ واہ واہ واہ، واہ صحیح۔ واہ واہ، کیوں؟ اس لیے کہ مادی نعمتوں میں بھی حکم ہے کہ جس وسیلے سے نعمت ملے اس کا شکریہ ادا کرو۔ سبحان اللہ، بے شک۔ مادی نعمتوں میں بھی آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کی اچھی جاب لگ گئی، آپ کی کسی نے مدد کی، آپ کے لیے گھر کا اہتمام ہو گیا، آپ کے لیے کسی نے مدد کی، آپ کے سفر کا اہتمام ہو گیا، آپ کے لیے کسی نے مدد کی، آپ کے بچے کے لیے کوئی کام ہو گیا، آپ کی بیماری دور ہو گئی، فرض کیجئے، تو فاعل حقیقی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے، بے شک۔ اسی نے یہ اہتمام کیا ہے۔ در حقیقت تو تمام افعال خیر تو اسی کی طرف پلٹتے ہیں، لیکن وسائل الشیعہ جلد نمبر 16 میں حدیث موجود ہے، من لم یشکر المنعم من المخلوقین لم یشکر اللہ عز وجل، جو نعمت پہنچانے والی مخلوق کا شکریہ ادا نہیں کرتا، لم یشکر اللہ عز وجل، در حقیقت وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ اللہ اکبر۔ جو نعمت پہنچانے کے لیے کوئی بھی مخلوق خدا ہے اس کا شکریہ ادا نہ کرے، اصل میں وہ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر رہا۔ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور سب سے بڑا احسان معصومین علیہ السلام کے بعد ہم پر ہمارے والدین کا، بے بے شک۔ شک بے شک، کیونکہ وہ سبب بنے ہیں اس بات کا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں ان کے وسیلے سے ہم تک پہنچی۔ سب سے بڑی نعمت وجود کی نعمت والدین کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ ہم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، سبحان اللہ، اس لیے، اور پھر ہدایت کی نعمت والدین سب سے پہلے اپنی گود میں، اپنے گھر میں، بلکہ شکم مادر ہی سے وہ ہدایت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، بے شک، تو ماں اس کے لیے وسیلہ ہے۔ تو جب تک آپ والدین کا شکریہ ادا نہ کریں آپ اللہ کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو چاہے آپ کسی بھی بڑے بظاہر مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں، آپ کتنے ہی بڑے آپ کا بینک بیلنس ہے، آپ کتنے ہی بڑے تعلیم